الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ بھیڑ اور بکری ایک آدمی کی طرف سے ذبح ہوگی، یعنی اگر والد ہے اور اس کی اہلیہ جو بچوں کی والدہ ہے، شوہر یعنی والد پر قربانی واجب ہے، والدہ یعنی بیوی پر بھی قربانی واجب ہے، جو بچے ان میں جوان ہیں صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی واجب ہے، بیٹیاں اگر جوان ہیں صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی واجب ہے۔ تو والد اپنی طرف سے الگ کرے گا، والدہ الگ کرے گی، بیٹا الگ کرے گا، بیٹی الگ کرے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ قربانی سب پر ہو اور صرف والد ایک بکری ذبح کرے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا ان علیہ بدن، اللہ کے نبی مجھ پر ایک قربانی میں نے کرنی ہے بڑے جانور کی، وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، وَلَا أَجِدُهَا، لیکن مل نہیں رہا بڑا جانور، فَأَشْتَرِيهَا، نہیں مل رہا کہ میں خریدوں، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَبْتَاعَ سَبْعَ شَيَاطٍ، آپ نے حکم دیا کہ تم 7 بکریاں خریدو، فَيَذْبَحُهُنَّ، اور 7 بکریاں ذبح کر دو۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے جانور کے بدلے میں 7 بکری حکم دیا، یہ نہیں فرمایا کہ اگر ایک بڑا جانور نہیں ملتا تو ایک بکری ذبح کر لو۔ تو اگر ایک بکری سب کی طرف سے کافی ہوتی تو ایک بکری کو حکم فرماتے، فرمایا ایک بڑا جانور نہیں مل رہا تو پھر 7 بکریاں ذبح کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اعلیٰ سنن میں یہ روایت موجود ہے، الشاۃ عن واحد، بکری ایک شخص کی طرف سے ہوتی ہے، سب کی طرف سے نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص قربانی کی طاقت استطاعت رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے، اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ معلوم قربانی کرنا واجب ہے، اور کیا فرمایا، جو شخص بھی طاقت رکھتا ہے، معلوم ہوا کہ ہر صاحب نصاب پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ باپ صاحب نصاب ہے، بیٹا بھی صاحب نصاب ہے، باپ بکری دے گا تو بیٹے کی طرف سے کافی ہو جائے گا، ہرگز نہیں، باپ کو الگ دینی پڑے گی، بیٹے کو الگ دینی پڑے گی۔ شوہر صاحب نصاب ہے، بیوی صاحب نصاب ہے، شوہر الگ قربانی دے گا، بیوی الگ قربانی دے گی۔ اچھی طرح واضح نشین فرما لیں، ایک گھر کے سربراہ کی قربانی پورے خاندان کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ ہاں قربانی واجب بھی ایک سربراہ پر ہے، بیوی پر بھی واجب نہیں، صاحب نصاب نہیں، بچوں پر بھی واجب نہیں، وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، ان پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ تو وہاں بس اوقات ایسے ہوتا ہے ایک شخص قربانی کرتا ہے، سارے گوشت کھاتے ہیں اور ہارے کہتے ہیں ہم نے قربانی کی، ہم نے قربانی کی۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ قربانی جن پر واجب تھی سب کی طرف سے ہوئی، وہ واجب ہی ایک پر تھی، اس لیے وہ ایک نے قربانی کر دی ہے، باقی بچے پھر باپ کی قربانی کو اپنی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے جو ہوئے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، قربانی افضل ترین عبادت ہے، واجب ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، امت کا متواتر عمل ہے، اس میں سستی اور کوتاہی نہ کرنے اور شبہات میں پڑھ کے اپنی قربانی ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔